ہمیں علم نہیں ہوتا کہ کھانے پینے کا وقت کب تک ہے، اس میں کتنی گنجائش ہوتی ہے اور کب یہ وقت ختم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر سحری کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور بار بار اعلان کر کے خبردار کیا جاتا ہے کہ سحری کا وقت اتنا رہ گیا، سحری کا وقت اتنا رہ گیا۔ اور پھر جس وقت انسان سحری میں مشغول ہوتا ہے، اچانک اعلان ہوتا ہے کہ کھانا پینا بند کر دیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ کھانے پینے کا وقت کب تک ہے، اس میں کتنی گنجائش ہوتی ہے اور کب یہ وقت ختم ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ صبح کے وقت میں جب رات کی تاریکی اور صبح کی سفیدی دونوں الگ الگ ہو جائیں تب کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے اور روزے کو رات تک پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزے کو پورا کرو۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے روزے کے اوقات دراصل ہیں کیا، کب روزہ شروع کرنا ہے اور کب ختم کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اسلام سے پہلے یہود میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ رات کو کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، خاص کر کے روزوں کے لیے، اور یہ تصور رکھتے تھے اگر رات میں کھا پی لیا تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزے کا فائدہ تب ہے جب انسان اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں انسان اپنے آپ کو تکلیف اور اذیت دے، تب پھر اس روزے کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ یہود کے نظریات تھے۔ دین اسلام نے بڑی سہولت کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل آزادی دے دی اور دن کے اوقات میں روزہ فرض کیا اور رات کو مکمل کھانے پینے کی، خواہشات کی اور اپنی ضروریات کی اجازت دے دی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ سحری کر کے جو روزہ رکھا جاتا ہے اس میں انسان کی غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں، دن کے کام کاج متاثر نہیں ہوتے، دن کو مکمل صحیح طرح سے اپنے فرائض، گھریلو فرائض ہوں یا معاشرتی فرائض ہوں، انسان مکمل تندہی سے ادا کرتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزوں میں اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہی یہ ہے کہ ہم سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ پہلے سحری کا وقت تھا اور اب 1 سیکنڈ گزرنے کے بعد سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا قطعی طور پر حرام اور مکمل بند کر دینا ہے۔ تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا سمع النداء احدکم والاناء فی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی منہ حاجتہ، اگر کوئی شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہے، ابھی اس کو کھانے پینے کی طلب ہے، برتن اس کے ہاتھ میں ہے، فلا یضعہ حتی یقضی منہ حاجتہ، تو وہ اس کو رکھ نہیں دینا چاہیے بلکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ پانی پی رہا تھا، اذان شروع ہو گئی، تو اس صورت میں وہ اپنے پانی کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اس قدر اگر سختی کریں گے تو اس قدر سختی سے ہم کم ایمان والے لوگ ہم روزے سے بد دل اور بیزار ہو جائیں گے۔ تو اس قدر سختی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ تھوڑی سی گنجائش جب اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے تو اس قدر اجازت ہونی چاہیے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اذان کا بھی کوئی ایک وقت مقرر نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت وقت سے پہلے ہی اذان دینا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ کھانا پینا چھوڑ دیں، کچھ لوگ وقت داخل ہو جانے کے بعد اذان دیتے ہیں کہ اذان نماز کے لیے ہے تو کھانا پینا پہلے بند کر دینا چاہیے۔ تو اس دوران میں 1 آدھ منٹ کی گنجائش ضرور ہوتی ہے، تو اس قدر سختی نہ برتی جائے کہ لوگوں میں بیزاری اور اکتاہٹ پیدا ہو جائے۔